بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ اعراف پارٹ نمبر 2۔ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ نمبر 1، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام، قالوا، تو کہتے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے دیکھا ہے اسی طرح اپنے باپ دادوں کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم کیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، تو کہہ دے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔ نمبر 2، قل امر ربی بالقسط، تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم کر دیا ہے انصاف کا۔ نمبر 3، واقیموا وجوہکم، اور سیدھے کرو اپنے منہ، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وادعوہ، اور پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے فرما بردار ہو کر۔ نمبر 4، کما بدأکم تعودون، جیسا کہ تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا ہوگے۔ نمبر 5، فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقے پر مقرر ہو چکی گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، انہوں نے بنایا شیطانوں کو رفیق، اولیاء رفیق، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون انہم مہتدون، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ نمبر 6، یا بنی آدم، اے اولاد آدم کی، خذوا زینتکم عند، لے لو اپنی آرائش۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی جب انہوں نے اپنی بے ایمانی سے خود شیطان کی رفاقت کو اپنے لیے پسند کر لیا، جیسے کہ چند آیات کے بعد آ رہا ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، تو ہم نے بھی اس انتخاب میں مزاحمت نہیں کی، جس کو انہوں نے اپنا رفیق بنانا چاہا اسی کو رفیق بنا دیا گیا۔ نمبر 2، فواحش کی مذمت، یعنی برے اور بے حیائی کے کاموں، مثلا مرد و عورت کا برہنہ طواف کرنا، جو ان آیات کے شان نزول ہے، جن سے عقل سلیم اور فطرت صحیحہ نفرت کرتی ہے۔ خدائے قدوس کی شان نہیں کہ ان کی تعلیم دے، تو وہ تو پاکی اور حیا کا سرچشمہ ہے، گندے اور بے حیائی کے کاموں کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اصل میں بے حیائی اور برائی کی تعلیم دینے والے وہ شیاطین ہیں جن کو انہوں نے اپنا رفیق بنا رکھا ہے۔ دیکھو، تمہارے سب سے پہلے ماں باپ کو شیطان نے فریب دے کر برہنہ کرایا، مگر وہ شرم حیا کے مارے درختوں کے پتے بدن پر لپیٹنے لگے۔ معلوم ہوا کہ برہنگی شیطان کی جانب سے اور تستر کی کوشش تمہارے باپ کی طرف سے ہوئی۔ پھر برہنہ طواف کرنے پر باپ دادوں کو سند دلانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ نیز بقول حضرت شاہ صاحب سن چکے کہ پہلے باپ نے شیطان کا فریب کھایا، پھر باپ کی کیوں سند لاتے ہو؟ یہ کس قدر بے حیائی کی بات ہے کہ جو کام شیطان کے حکم سے ہو رہا ہے اسے کہا جائے کہ ہم کو خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ العیاذ باللہ۔ نمبر 2، روح المعانی میں ہے، القسط على ما قال غير واحد العدل وهو الوسط من كل شيء المتجافي عن طرفي الافراط والتفريط۔ آیت کا حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے ہر کام میں توسط و اعتدال پر رہنے اور افراط و تفریط سے بچنے کی ہدایت کی ہے، پھر بلا فواحش کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ نمبر 4، اخلاص کا حکم۔ مترجم محقق نے مسجد کو غالباً مصدر میمی بمعنی سجود لے کر تجوزاً نماز کا ترجمہ کیا ہے، اور وجوہ کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کے وقت اپنا منہ سیدھا یعنی کعبے کی طرف رکھو، مگر دوسرے بعض مفسرین اقیموا وجوہکم سے مراد یہ لیتے ہیں کہ خدا کی عبادت کی طرف ہمیشہ استقامت کے ساتھ دل سے متوجہ رہو۔ ابن کثیر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، اپنی عبادت میں سیدھے رہو، جو راستہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اس سے ٹیڑھے ترچھے نہ چلو۔ عبادت کی مقبولیت 2 ہی چیزوں پر موقوف تھی، خالص خدا کے لیے، جس کو آگے فرمایا وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اس مشروع طریق کے موافق ہو جو انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام نے تجویز فرمایا۔ اس کو واقیموا وجوہکم میں ادا کیا گیا۔ بہرحال اس آیت میں اوامر شرعیہ کی تمام انواع کی طرف اشارہ کر دیا جو بندوں کے معاملات سے متعلق ہیں، وہ سب قسط میں آ گئے، اور جن کا تعلق خدا سے ہے اگر قالبی ہیں تو واقیموا وجوہکم میں، اور اگر قلبی ہیں تو وادعوہ مخلصین لہ الدین میں مندرج ہو گئے۔ نمبر 5، یعنی انسان کو اعتدال، استقامت اور اخلاص کی راہوں پر چلنے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے، جس میں موجودہ زندگی کے نتائج سامنے آئیں گے، اس کی فکر ابھی سے ہونی چاہیے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ نمبر 6، یعنی جن پر گمراہی مقرر ہو چکی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست اور رفیق ٹھہرا لیا، اور تماشا یہ
کہ یہ ہے کہ اس صریح گمراہی کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم خوب ٹھیک چل رہے ہیں۔ مذہبی حیثیت سے جو روش اور طرز عمل ہم نے اختیار کر لیا ہے وہی درست ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کہف رکوع نمبر 12۔ تنبیہ، آیت کے عموم سے ظاہر ہوا کہ کافر معاند کی طرح کافر مخطی بھی جو واقع اپنی غلط فہمی سے باطل کو حق سمجھ رہا ہو فریقاً حق علیہم الضلالہ میں داخل ہے، خواہ یہ غلط فہمی پوری طرح غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہو یا اس لیے کہ گو اس نے بظاہر پوری قوت غور و فکر میں صرف کر دی لیکن ایسے صریح اور واضح حقائق تک نہ پہنچنا خود بتلاتا ہے کہ فی الحقیقت اس سے قوت فکر و استدلال کے استعمال میں کوتاہی ہوئی ہے۔ گویا جن چیزوں پر ایمان لانا مدار نجات ہے وہ اس قدر روشن اور واضح ہیں کہ ان کے انکار کی بجز عناد یا قصور فکر و تأمل کے اور کوئی صورت نہیں۔ بہرحال کفر شرعی ایک ایسا سنکھیا یعنی زہر ہے جو جان بوجھ کر یا غلط فہمی سے کسی طرح بھی کھایا جائے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے، اور روح المعانی میں جو بعض کا اختلاف اس مسئلے میں نقل کیا ہے اس بات سے مراد جاہز و عنبری ہیں جو اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں بلکہ باوجود معتزلی کہلائے اس مسئلہ میں نقل کیا ہے کہلائے جانے کے خود کو معتزلہ کو بھی ان کے اسلام میں کلام ہے، اس لیے صاحب روح المعانی نے ان کا مذہب نقل کرنے کے بعد لکھ دیا وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَالِالْتِزَامُ أَنَّ كُلَّ كَافِرٍ مُعَانِدٍ بَعْدَ الْبَعْثِ وَظُهُورِ أَمْرِ الْحَقِّ كُفَّارٌ عَلَى عِلْمٍ۔ کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور بے جا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اس کو خوش نہیں آتے بے جا خرچ کرنے والے۔ نمبر 1، قل من حرم زینت اللہ التی، تو کہہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، اخرج لعبادہ، جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے واسطے، والطیبات من الرزق، اور ستھری چیزیں کھانے کی، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، تو کہہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، خالص انہی کے واسطے ہیں قیامت کے دن، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح مفصل بیان کرتے ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، قل انما حرم ربی الفواحش، تو کہہ دے میرے رب نے حرام کیا ہے صرف بے حیائی کی باتوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، والاثم، اور گناہ کو۔ نمبر 3، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کی زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ، اور اس بات کے کہ شریک کرو اللہ کا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، ایسی چیز کو جس کی اس نے سند نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔ نمبر 4، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے، فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ پہنچے گا۔ تفسیر۔ نمبر 1، لباس کی ضرورت و اہمیت، یہ آیات ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئیں جو کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے اور اسے بڑی قربت اور پرہیزگاری سمجھتے تھے، اور بعض اہل جاہلیت ایام حج میں سد رمق سے زائد کھانا اور گھی یا چکنائی وغیرہ کا استعمال چھوڑ دیتے تھے، بعضوں نے بکری کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کر رکھا تھا۔ ان سب کو بتلا دیا کہ یہ کوئی نیکی اور تقوی کی باتیں نہیں، خدا کی دی ہوئی پوشاک جس سے تمہارے بدن کا تستر اور آرائش ہے، اس کی عبادت کے وقت دوسرے اوقات سے بڑھ کر قابل استعمال ہے، تاکہ بندہ اپنے پروردگار کے دربار میں اس کی نعمتوں کا اثر لے کر حاضر ہو۔ خدا نے جو کچھ پہننے اور کھانے پینے کو دیا ہے اس سے تمتع کرو۔ اسراف اور فضول خرچی کی مذمت، بس شرط یہ ہے کہ اسراف نہ ہونے پائے۔ اسراف کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، جس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا حلال کو حرام کر لے، یا حلال سے گزر کر حرام سے بھی متمتع ہونے لگے، یا اناپ شناپ سے بے تمیزی اور حرص سے کھانے پر گر پڑے، یا بدون اشتہا کے کھانے لگے، یا نا وقت کھائے، یا اس قدر کم کھائے جو صحت جسمانی اور قوت عمل کے باقی رکھنے کے لیے کافی نہ ہو، یا مضر صحت چیزیں استعمال کرے وغیرہ ذالک۔ لفظ اسراف ان سب امور کو شامل ہو سکتا ہے، بے جا خرچ کرنا بھی اس کی ایک فرد ہے۔ اسی تعمیم کے لحاظ سے بعض سلف نے فرمایا جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیہ، خدا نے ساری طب آدھی آیت میں اکٹھی کر دی۔
نمبر 2، دنیا کی نعمتیں مومنین کے لیے ہیں۔ عالم کی تمام چیزیں اسی لیے پیدا کی گئی ہیں کہ آدمی ان سے مناسب طریقہ سے منتفع ہو کر خالق جل و علا کی عبادت، وفاداری اور شکر گزاری میں مشغول ہو۔ اس اعتبار سے دنیا کی تمام نعمتیں اصل میں مومنین و مطیعین ہی کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ البتہ کافروں کو بھی ان چیزوں سے روکا نہیں گیا، وہ بھی اپنے اعمال و تدابیر سے دنیاوی مفاد حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ جب اہل ایمان قوت ایمان و تقوی میں کمزور ہوں تو یہ غاصبین اپنے عملی تگ و دو میں بظاہر زیادہ کامیاب معلوم ہوتے ہیں، جس کے کچھ تو کفار کے اعمال فانیہ کا ثمرہ سمجھنا چاہیے اور کچھ مومنین کے حق میں تنبیہ و توبیخ۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ سورہ ہود رکوع نمبر 2۔ رہی آخرت کی نعمہ، وہ خالص اہل ایمان کا حصہ ہے۔ بعض علماء نے خالصۃ یوم القیامہ کے معنی یہ لیے ہیں، دنیاوی نعمتیں خالص نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے غم و فکر اور کلفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ہر قسم کی قدورات سے خالی ہوں گی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در منصور میں آیت کے معنی یہ نقل کیے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں اس شان سے کہ آخرت میں وبال نہ بنے صرف مومنین کے لیے، کفار کے حق میں یہاں کا تنعم ان کے کفر و حق ناشناسی کی وجہ سے عذاب و وبال بن جائے گا۔ نمبر 3، اسم سے عام گناہ مراد ہے اور بعض مخصوص گناہوں کو مناسبت مقام یا اہمیت کی وجہ سے بیان فرما دیا، اور بعض کے نزدیک اسم وہ گناہ ہے جس کا تعلق گناہ کرنے والے کے سوا دوسرے لوگوں سے نہ ہو، واللہ عالم۔ نمبر 4، جیسا کہ فحشاء کے متعلق کہتے تھے واللہ امرنا بہا، اجلہم ان کا وعدہ، لا یستخرون ساعہ نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے سرک سکیں گے ایک۔ نمبر 1، یا بنی آدم، اے اولاد آدم کی، اما یأتینکم رسول منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں کے، یقصون علیکم آیاتی، کہ سنائیں تم کو آیتیں میری، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 2، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اس کے حکموں کو۔ نمبر 3، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، وہ لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ نمبر 4، حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، ان کی جان لینے کو، قالو، تو کہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارتے تھے سوا اللہ کے، قالو، بولیں گے۔ تفسیر نمبر 1، ایک شبہ اور اس کا جواب۔ بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ جب وعدہ کا وقت آن پہنچا، اور بعض کے نزدیک تو تاخیر کا امکان عقلی تھا، اس لیے اس کی نفی ضروری ہوئی، مگر تقدیم تو عقلاً ممکن ہی نہیں، اس کی نفی سے کیا فائدہ۔ اسی شبہ کی وجہ سے بعض مفسرین نے لا یستقدمون کا عطف شرطیہ اذا جاء اجلہم الی آخری پر مانا ہے، اور بعض نے جاء اجلہم سے قرب و دنو مراد لیا ہے۔ میرے نزدیک ان تکلفات کی حاجت نہیں۔ محاورات میں کسی ایسی چیز کو جس کے مقابل دو طرفیں ہوں، زور اور تاکید سے ثابت کرنے کے لیے بسا اوقات ایک طرف کو جو محتمل ثبوت ہو نفی مقصوداً کی جاتی ہے، اور دوسری طرف کی جو پہلے سے غیر محتمل ہے نفی کو محض مبالغہ تاکید اور تحسین کلام کے طور پر استطراداً ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک خریدار دکاندار سے کسی چیز کی قیمت معلوم کر کے کہتا ہے کہ کچھ کم و بیش، دکاندار بھی کہہ دیتا ہے کہ کم و بیش نہیں ہو سکتا، دونوں جگہ کم کا ذکر مقصود ہے اور بیش کا لفظ محض تعیین قیمت کی تاکید و مبالغہ کے لیے استطراداً ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی غرض اصلی کلام ہے، کلام سے یہ ہے کہ خدا کا وعدہ جب آپ پہنچے تو پھر اٹل ہے، ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ مقصود تاخیر کی نفی کرتا ہے، تقدیم جو پہلے سے ظاہر الانتفاع تھی اس کی نفی کرنا محض
وعدہ کے اٹل ہونے پر زور ڈالنے کا ایک پرایا ہے، یعنی خدا پر افترا کرنے والے اور اس کی طرف نسبت کر کے حرام کو حلال بنانے والے خدا کی ڈھیل پر مغرور بے فکر نہ ہو۔ ہر امت اور ہر فرد کی خدا کے یہاں ایک معین مدت ہے، جب سزا کی گھڑی آ جائے گی پھر ٹل نہ سکے گی۔ نمبر 2، دنیا میں پیغمبروں کی بعثت کا وعدہ۔ ابن جریر نے ابو یسار سلمی سے نقل کیا کہ یہ خطاب یا بنی آدم اما یأتینکم الی آخرہ کل اولاد آدم کو عالم ارواح میں ہوا تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اور بعض محققین کے نزدیک جو خطاب ہر زمانہ میں ہر قوم کو ہوتا رہا ہے یہ اس کی حکایت ہے۔ میرے نزدیک 2 رکوع پہلے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کی ترتیب و تنسیق خود ظاہر کرتی ہے کہ جب آدم و حوا اپنے اصلی مسکن جنت سے، جہاں ان کو آزادی و فراخی کے ساتھ بلا روک ٹوک زندگی بسر کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا، عارضی طور پر محروم کر دیے گئے، تو ان کے مخلصانہ توبہ و انابت پر نظر کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوا کہ اس حرمان کی تلافی اور تمام اولاد آدم کو اپنی آبائی میراث واپس دلانے کے لیے کچھ ہدایات کی جائیں۔ چنانچہ حبوط آدم کا قصہ ختم کرنے کے بعد معاً یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا الی آخر سے خطاب شروع فرما کر 3-4 رکوع تک انہی ہدایات کا مسلسل بیان ہوا۔ ان آیات میں کل اولاد آدم کو گویا بیک وقت موجود تسلیم کر کے عام خطاب کیا گیا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد ہم نے بہشتی لباس و طعام کی جگہ تمہارے لیے زمینی لباس و طعام کی تدبیر فرما دی۔ گو جنت کی خوشحالی اور بے فکری یہاں میسر نہیں، تاہم ہر قسم کی راحت و آسائش کے سامان سے منتفع ہونے کا تم کو موقع دیا تاکہ تم یہاں رہ کر اطمینان سے اپنا مسکن اصلی اور آبائی ترکہ واپس لینے کے لیے تدبیر کر سکو۔ چاہیے کہ شیطان لعین کے مکر و فریب سے ہوشیار رہو، کہیں ہمیشہ کے لیے تم کو اس میراث سے محروم نہ کر دے۔ بے حیائی اور اسم و عدوان سے بچو، اخلاص و عبودیت کا راستہ اختیار کرو، خدا کی نعمتوں سے تمتع کرو، مگر جو حدود و قیود مالک حقیقی نے عائد کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو۔ پھر دیکھو ہر قوم اپنی اپنی مدت موعود پوری کر کے کس طرح اپنے ٹھکانہ پر پہنچ جاتی ہے۔ استثناء میں اگر خدا نے کسی وقت تم ہی میں سے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے جو خدا کے آیات پڑھ کر سنائیں، جن سے تم کو اپنے باپ کی اصلی میراث جنت حاصل کرنے کی ترغیب و تذکیر ہو اور مالک حقیقی کی خوشنودی کی راہیں معلوم ہو، ان کی پیروی اور مدد کرو۔ خدا سے ڈر کر برے کاموں کو چھوڑ دو اور اعمال صالح اختیار کرو، تو پھر تمہارا مستقبل بالکل بے خوف و خطر ہے۔ تم ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں سکھ اور امن و اطمینان کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں۔ ہاں اگر ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان پر عمل کرنے سے کترائے تو مسکن اصلی اور آبائی میراث سے دائمی محرومی اور ابدی عذاب و ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ بہرحال جو لوگ اس آیت سے ختم نبوت کے نصوص قطعیہ کے خلاف قیامت تک کے لیے انبیاء اور رسل کی آمد و رفت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس جگہ کوئی موقع اپنی مطلب برآری کا نہیں۔ نمبر 3، یعنی ان سچے پیغمبروں کی تصدیق کرنا ضروری ہے جو قطع واقعی خدا کی آیات کو سناتے ہیں۔ باقی جو شخص پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کر کے اور جھوٹی آیات بنا کر خدا پر افترا کرے یا کسی سچے پیغمبر کو اور اس کی لائی ہوئی آیات کو جھٹلائے، ان دونوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں۔ نمبر 4، یعنی دنیا میں عمر و رزق وغیرہ جتنا مقدر ہے یا یہاں کی ذلت اور رسوائی جو ان کے لیے لکھی ہے وہ پہنچے گی، پھر مرتے وقت اور مرنے کے بعد جو گت بنے گی اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اور اگر نصیبہم من الکتاب سے دنیا کا نہیں عذاب اخروی کا حصہ مراد لیا جائے تو حتی اذا جاءتہم سے اس پر تنبیہ ہو گئی کہ اس عذاب کے مبادی کا سلسلہ اس دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں شروع ہو جاتا ہے۔ ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، وہ ہم سے کھوئے گئے اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ نمبر 1، قالت ادخلوا فی امم، فرمائے گا داخل ہو جاؤ ہمراہ اور امتوں کے، قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں جن اور آدمیوں میں سے دوزخ کے اندر۔ نمبر 2، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، پھر جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو۔ نمبر 3، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب گر چکیں گی اس میں سارے، قالت اخراہم لاولاہم، تو کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو، ربنا ہؤلاء یضلونا، اے رب ہمارے ہم کو انہی نے گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، سو تو ان کو دے دونا عذاب آگ کا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، فما کان علیکم علینا من فضل، بس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر بڑائی، فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، بسبب اپنی کمائی کے۔ نمبر 4، ان بے شک
تفسیر نمبر 1، یعنی جب فرشتے نہایت سختی سے ان کی روح قبض کر کے برے حال سے لے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے جو اب تمہارے کام نہیں آتے، انہیں بلاؤ تاکہ اس مصیبت سے تمہیں چھڑائیں۔ اس وقت کفار کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہم سخت غلطی میں پڑے تھے، ایسی چیزوں کو معبود و مستعان بنایا ہوا جو اس کے مستحق نہ تھے۔ آج ہماری اس مصیبت میں ان کا کہیں پتہ نہیں، لیکن یہ ناوقت کا اقرار و ندامت کیا نفع دے سکتا ہے۔ حکم ہوگا ادخلوا فی امم الاخر، باقی بعض مواضع میں جو وارد ہوا ہے کہ وہ اپنے کفر و شرک سے انکار کریں گے، اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ قیامت میں مواقف اور احوال مختلف ہوں گے اور جماعتیں بھی بے شمار ہوں گی، کہیں ایک موقف یا ایک جماعت کا ذکر ہے، کہیں دوسری کا۔ نمبر 2، یعنی آگے پیچھے سب کفار کو دوزخ ہی میں داخل ہونا ہے۔ نمبر 3، دوزخ میں امتوں کو ایک دوسرے پر لعنت، یعنی اس مصیبت میں باہم ہمدردی تو کیا ہوتی، دوزخی ایک دوسرے کو لعن تان کریں گے۔ شاید اتباع اپنے سرداروں سے کہیں گے تم پر خدا کی لعنت ہو، تم اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے، اور سردار اتباع سے کہیں گے کہ ملعونو ہم گڑھے میں گر پڑے تھے تو تم کیوں اندھے بن گئے، وغیرہ ذالک۔ نمبر 4، یعنی ایک حساب سے پہلوؤں کو گناہ دگنا کہ خود گمراہ ہوئے اور دوسرے آنے والوں کے لیے راہ ڈالی، اور ایک طرح پچھلوں کا دگنا کہ خود بہکے اور پہلوؤں کا حال دیکھ سن کر عبرت حاصل نہ کی۔ یا چونکہ ہر دوزخی کا عذاب اپنے اپنے درجہ کے موافق وقتاً فوقتاً بڑھتا رہے گا، اس لیے فرمایا ہر ایک کا عذاب دگنا ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی آغاز تعذیب میں تمہیں انجام کی خبر نہیں، یعنی پہلوؤں کا عذاب دگنا کر دینے سے تم پچھلوں کو کوئی شفا اور راحت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے کہ لکل ضعفوں سے دونوں فریق مراد لیے جائیں، لیکن ابن کثیر کے نزدیک اس آیت میں پچھلوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے پہلوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے درجہ کے موافق دگنا ہی عذاب رکھا، جیسا کہ دوسری جگہ خبر دی ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، سورہ نحل رکوع نمبر 12، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ سورہ عنکبوت رکوع نمبر 1، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ نحل رکوع نمبر 3۔ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے۔ نمبر 1، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ نمبر 2، وکذالک نجزی المجرمین، ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور اوپر سے اوڑھنا۔ نمبر 3، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لے اور کی نیکیاں، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم بوجھ نہیں رکھتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے موافق، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، وہی جنت میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 4، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور نکالیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی۔ نمبر 5، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ہماری سزا میں اضافہ کی درخواست کر کے تمہیں کیا مل گیا، کیا تمہارے عذاب میں کچھ تخفیف ہو گئی؟ نہیں، تم کو بھی اپنے کرتوت کا مزہ چکھو۔ نمبر 2، کفار کے ارواح، یعنی نہ زندگی میں ان کے اعمال کے لیے آسمانی قبول رفعت حاصل ہے، نہ موت کے بعد ان کی ارواح کو آسمان پر چڑھنے کی اجازت۔ حدیث صحیح میں ہے کہ بعد موت کافر کی روح کو آسمان کی جانب سے سجین کی طرف دھکے دیے جائیں گے، اور مومن کی روح 7ویں آسمان تک صعود کرتی ہے۔ مفصل احوال کتب احادیث میں ملاحظہ کرو۔ نمبر 3، کفار جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ تعلیق بالمحال کے طور پر فرمایا۔ ہر زبان کے محاورات میں ایسی امثال موجود ہیں جس میں کسی چیز کے محال ہونے کو دوسری محال چیز پر معلق کر کے ظاہر کرتے ہیں، یعنی جس طرح یہ ناممکن ہے کہ اونٹ اپنی اسی کلانی اور جسامت پر رہے اور سوئی کے ناکا ایسا ہی تنگ اور چھوٹا ہو، اس کے باوجود اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اس طرح ان مکذبین و متکبرین کا جنت میں داخل ہونا محال ہے، کیونکہ حق تعالی جہنم میں ان کے خلود کی خبر دے چکا ہے، اور علم الہی میں یہی ان کے لیے سزا ٹھہر چکی ہے، پھر خدا کے علم اور اخبار کے خلاف کیسے وقوع میں آ سکتا ہے۔ نمبر 4،
یعنی ہر طرف سے آگ محیط ہوگی، کسی کروٹ چین نہ ملے گا۔ نمبر 5 آخرت میں مومنین کا حال، لا نکلف نفسا الا وسعها جملہ معترضہ ہے جس سے درمیان میں متنبع فرما دیا کہ ایمان و عمل صالح جس پر اتنا عظیم الشان صلہ مرحمت ہوتا ہے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ یہ مطلب ہے کہ ہر آدمی سے عمل صالح اسی قدر مطلوب ہے جتنا اس کی مقدرت اور طاقت میں ہو، اس سے زائد کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ نمبر 6 نزعنا ما فی صدورہم من غل سے مراد یا تو یہ ہے کہ باہم جنتیوں میں نعمائے جنت کے متعلق کسی طرح کا رشک و حسد نہ ہوگا، ہر ایک اپنے کو اور دوسرے بھائی کو جس مقام میں ہے دیکھ کر خوش ہوگا، بخلاف دوزخیوں کے کہ وہ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے جیسا کہ پہلے گزرا۔ اور یہ مراد ہے کہ صالحین کے درمیان جو دنیا میں کسی بات پر خفگی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی طرف سے انقباض پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے بیشتر دلوں سے نکال دیا جائے گا، وہاں سب ایک دوسرے سے سلیم صدر ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ مترجم حقیق قدس اللہ روح نے اسی دوسرے معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے۔ لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر ہدایت نہ کرتا ہم کو اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات۔ نمبر 1 ونودوا ان تلکم الجنت اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، اورثتموہا وارث ہوئے تم اس کے، بما کنتم تعملون بدلے میں اپنے اعمال کے۔ نمبر 2 ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا سو تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا۔ قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں، فاذن مؤذن بینہم پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں، اللعنۃ اللہ علی الظالمین کہ لعنت ہے اللہ کے ان ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ جو روکتے تھے اللہ کے راہ سے، ویبغونہا عوجا اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی، وہم بالآخرۃ کافرون اور وہ آخرت سے منکر تھے۔ نمبر 3 وبینہما حجاب اور وہ دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار۔ نمبر 4 تفسیر۔ نمبر 1 یعنی خدا کی توفیق و دستگیری اور رسولوں کی سچی رہنمائی سے اس اعلیٰ مقام پر پہنچنا نصیب ہوا، ورنہ ہم کہاں اور یہ مرتبہ کہاں۔ نمبر 2 جنت کے وارث مومنین ہیں، یہ آواز دینے والا خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوگا، یعنی آج ساری عملی جد و جہد ٹھکانے لگ گئی اور تم نے کوشش کر کے خدا کے فضل سے اپنے باپ آدم کی میراث ہمیشہ کے لیے حاصل کر لی۔ حدیث میں ہے کہ کسی شخص کا عمل ہرگز اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دخول جنت کا حقیقی سبب نہیں، فقط ظاہری سبب ہے۔ دخول جنت کا حقیقی سبب خدا کی رحمت کاملہ ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں اللہ یتغمدنی اللہ برحمتہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں بندہ پر اپنی رحمت الہیہ کا نزول اسی قدر ہوتا ہے جس قدر عمل کی روح اس میں موجود ہے۔ مترجم رحمۃ اللہ علیہ زبانی فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی تو رحمت الہیہ کے زور سے چلتی ہے، عمل وہ جھنڈی ہے جس کے اشارے پر چلاتے اور روکتے ہیں۔ نمبر 3 اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ۔ ان آیات میں ان مخاطبات و مکالمات کا ذکر ہے جو جنتیوں اور دوزخیوں یا ان دونوں اور اصحاب اعراف میں ہوں گے۔ پہلی اور آخری گفتگو جو اصحاب الجنت اور اصحاب النار میں ادھر سے یا ادھر سے ہوگی صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ مخاطبات جنت یا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کے ہیں، اس لیے نظم کلام کا مقتضا یہ ہے کہ اصحاب اعراف کی درمیانی گفتگو کو بھی اس کے بعد ہی مانا۔ بہرحال جنتی جنت میں پہنچ کر اپنے حال پر اظہار مسرت اور دوزخیوں کی تقریر و نکایت کے لیے کہیں گے کہ جو کچھ وعدے حق تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبانی ہم سے فرمائے تھے کہ ایمان لانے والوں کو نعیم الدائم ملے گی، ہم تو انہیں سچا پا رہے ہیں۔ اے اہل جہنم تم بولو تمہارے کفر و عصیان پر جو دھمکیاں دی گئی تھیں تم نے بھی ان کو سچا پایا؟ ظاہر ہے کہ جواب میں بجز نعم کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت خدا کا ایک منادی دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکارے گا کہ یوں تو گناہ گار بہت سے ہیں مگر خدا کی بڑی پھٹکار ان ظالموں پر ہے جو خود گمراہ ہوئے اور آخرت کے انجام سے بالکل بے فکر ہو کر دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے رہے اور اپنی کج بحثیوں سے رات دن اسی فکر میں تھے کہ صاف اور سیدھے راستے کو ٹیڑھا ثابت کریں۔ نمبر 4 حجاب کے معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ یہاں پردہ کی دیوار مراد ہے جس کی تصریح سورہ حدید میں کی گئی ہے، فضرب بینہم بسور لہ باب۔ یہ دیوار جنت کی لذتوں کی دوزخ تک اور دوزخ کی کلفتوں کو جنت تک پہنچنے سے مانع ہوگی۔ اس کی تفصیلی کیفیت کا علم ہم کو علم نہیں۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔